السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پانچواں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 25 تا 32 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلناها موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے. اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی. مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں گے، ماں باپ اور قرابت والے، اور وہ جن سے تمہارا حلف بن چکا، انہیں ان کا حصہ دو. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. اب اس کی تفسیر پڑھیں گے.
مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ باندی کو اپنے مولا کی اجازت بغیر نکاح کا حق نہیں، اسی طرح غلام کو، اگرچہ مالک ان کے مہر کے مولا ہیں، لیکن باندیوں کو دینا مولا ہی کو دینا ہے، کیونکہ خود وہ اور جو کچھ ان کے قبضہ میں ہو سب مولا کی ملک ہے، یا یہ مانی ہے کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے مہر انہی دو، یعنی اعلانیہ و خفیہ کسی طرح بدکاری نہیں کرتی، اور شوہردار ہو جائیں، جو شوہردار نہ ہوں یعنی 50 تازیانے، کیونکہ ہررا کے لیے 100 تازیانے ہیں، اور باندیوں کو رجم نہیں کیا جاتا کیونکہ رجم قابل تنصیف نہیں ہے۔ باندی سے نکاح کرنا، باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے، کیونکہ اس سے اولاد مملوک پیدا ہوگی، انبیاء و صالحین کی، اور حرام میں مبتلا ہو کر انہی کی طرح ہو جاؤ، اور اپنے فضل سے احکام سہل کرو، اس کو عورتوں سے اور شہوات سے صبر دشوار ہے۔ حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف صبر بھی نہیں ہو سکتا، نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں، چوری، خیانت، غصب، جوا، سود، جتنے حرام طریقے ہیں سب ناحق ہیں، سب کی ممانعت ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، ایسے افعال اختیار کر کے جو دنیا یا آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا، اور مومن کا قتل خود اپنا ہی قتل ہے، کیونکہ تمام مومن نفس واحد کی طرح ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوئی، اور نفس کا اتباع کر کے حرام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اور جن پر وعید آئی یعنی وعدہ عذاب دیا گیا، مثل قتل، زنا، چوری وغیرہ کے صغائر، مسئلہ کفر و شرک تو نہ بخشا جائے گا، اگر آدمی اسی پر مرا اللہ کی پناہ، باقی تمام گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے ان پر عذاب کرے چاہے معاف فرمائے، خواہ دنیا کی جہت سے یا دنیا کی کے آپس میں حسد و بغض نہ پیدا ہو۔ حسد نہایت بری صفت ہے، حسد والا دوسروں کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو اپنے لیے اس کی خواہش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس نعمت سے محروم ہو جائے، یہ ممنوع ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی، خواہ دولت و غنا کی یاد یا دینی مناسب و مدارج کی، یہ اس کی حکمت ہے۔ شان نزول، جب آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین نازل ہوا اور میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دونا مقرر کیا گیا، تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دونا ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل دیا وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا۔ شان نزول، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے، اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کرتے ہیں، تو عورتیں شوہروں کی اطاعت اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ معزز ناظرین، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو نیست نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے معزز ناظرین ہیں ان سے یہ استدعا رہتی ہے کہ اس مقدس پیغام کو ہر فرد اور ہر کلمہ گو تک خصوصی طور پر پہنچانے کے لیے اس میں میرے ساتھ تعاون کریں، اور اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور دوسروں کو بھی اس کو دیکھنے کی تلقین کریں، کیونکہ اس میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آئے گی، اور جب آپ کو سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔